بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا اور پھر اللہ رب العزت نے ہم سب کے اندر خواہشات کو رکھا. ایک آدمی نے اتنی خواہشات رکھی ہیں کہ ساری کی ساری دنیا مل کر ایک آدمی کی خواہشات کو پوری نہیں کر سکتی. ساری کی ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، ایک آدمی ہے جس کو ساری دنیا میں جتنا سونا ہے وہ سارا کا سارا اس کو مل گیا، تھوڑا سا دوسرے کے پاس. اب یہی نہیں سوچے گا کہ بھئی بس یہ میرے لیے کافی ہے، یہ کہے گا یہ تھوڑا سا دوسرے کے پاس کیوں ہے، یہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے تھا. ایک آدمی ہے، اس کو ساری کی ساری دنیا کی بادشاہت مل گئی، تو اس کی تھوڑا سا علاقہ جو ہے کسی دوسرے کے پاس ہے، یہ کہے گا کہ یہ تھوڑا سا بھی میرے پاس کیوں نہیں. لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديا. فرمایا ابن آدم کو اگر سونے کی ایک وادی مل جائے تو یہ چاہتا ہے کہ دو کیوں نہیں، اور دو والا یہ چاہتا ہے کہ تین کیوں نہیں. تو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ نے انسان کے اندر خواہشات کو رکھا، اور ہر آدمی نے اتنی خواہشات رکھی ہے کہ ساری کی ساری دنیا مل کر ایک آدمی کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتی. پھر اللہ رب العزت نے احکامات دیے، اور احکامات جو دیے ہیں اس میں اکثر کچھ احکامات ایسے بھی ہیں جو انسان کی خواہش کے مطابق ہیں. مثال کے طور انسان کھانے پینے کو دل چاہتا ہے، اللہ بھی فرماتے ہیں کلو واشربو، کھاؤ پیو. انسان شادی کو دل چاہتا ہے، اللہ بھی فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. لیکن اللہ کے اکثر جو احکامات ہیں وہ خواہش کے خلاف ہیں، دل کی چاہت کے خلاف ہیں. غیر محرم کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، اللہ کا حکم ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. فرمایا مومنوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے مال کمانے کو دل چاہتا ہے، انسان کو دکھائی بھی دیتا ہے. جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان کو مل بھی جاتا ہے. اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ بھئی رک جاؤ، روکنے میں خیر. اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، ساری اللہ کے اکثر احکامات وہ ہیں جو انسان کی خواہش کے خلاف ہیں. تو اب اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک آدمی خواہشات کی زندگی کو اختیار کرے اور احکامات والی زندگی چھوڑ دے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی جو خواہشات ہیں اس کو اعلیٰ پیمانے پر توڑ دیں گے. جہنم کے اندر یہ چیخے گا، پکارے گا، کھانے کے لیے کہے گا، پینے کے لیے کہے گا، لباس کے لیے بہت کچھ کہے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ملے گا. اور ایک آدمی اس دنیا کے اندر اپنی خواہشات کی قربانی کرے اور احکامات والی زندگی اختیار کرے. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے
ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، فإن الجنة هي المأوى، فرمایا جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب جنت کے اندر اللہ رب العزت اس کی خواہشات کو اعلیٰ پیمانے پر پورا فرمائیں گے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہیں وہ ملے گا جس کو تمہارا دل چاہے گا، جو دل چاہے گا وہ اللہ رب العزت دیں گے۔ کھانے پینے کو دل چاہے گا، اللہ رب العزت اگر جو ہے وہ یعنی پرندے کے کھانے کو دل چاہے گا، پرندہ اس کے سامنے آئے گا، روسٹ ہوگا، یہ کھائے گا اور باقی پروں سے دوسرا پرندہ بن کے اڑ جائے گا۔ اس کی جنت میں ایک نہر بہہ رہی ہوگی، یفجرونہا تفجیرا، فرمایا جس طریقے سے یہ چاہے گا اس طریقے سے وہ چل پڑے گی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اللہ رب العزت ایسے خادم جو ہمیشہ بچے رہیں گے وہ ان کے خدمت پر لگا دیں گے۔ اللہ رب العزت یعنی اس کی خواہشات کو اعلیٰ پیمانے پر پورا فرمائیں گے۔ اب میرے محترم دوستو، جنہوں نے دنیا کے اندر خواہشات والی زندگی کو چھوڑا ہے اور احکامات والی زندگی کو اختیار کیا ہے، اس میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور یہ جو مہینے ہیں نا، شوال سے لے کر شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یہ مہینے ابراہیم علیہ السلام کے مہینے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر آگے جو قربانی کی سنت آ رہی ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی، بلکہ اس امت کو اللہ نے فرمایا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اور ہمارا نام جو مسلمان ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا هو سماکم المسلمین، اس نے نام رکھا ہے تمہارا کیا؟ مسلمین۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب بچے تھے تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا، میں نے کہا جو ہے وہ میرا رب کون ہے؟ تو رب کا مطلب پالنے والا۔ اس نے کہا تمہارے جو ہے میرے رب، میں تمہارے جو ہے نا وہ جتنے حاجات ہیں اور وہ ہے اس کو پوری کر دو۔ یعنی جتنی تمہاری حاجات ہیں، خواہشات، جتنے تمہاری ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو میں پوری کرتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا رب تمہارا باپ ہے، میری ضرورتوں کو وہ پورا کرتا ہے۔ فرمایا کہ میرے رب کا یعنی میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو وہ نمرود ہے، اس لیے کہ نمرود جو ہے وہ اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اچھا نمرود کا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا یہ مت کہو، وہ رب الارباب ہے، سارے ربوں کا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مطمئن نہیں ہوئے۔ رات آئی، آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کو دیکھا، قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد یہ ستارے ڈوب گئے۔ انہوں نے کہا بھائی جو ڈوبنے والے ہیں وہ میرا رب نہیں ہو سکتے۔ جس چیز پر فنا آ جاتی ہے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی ذات اس پر فنا کبھی نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورج کو دیکھا، یہ رب ہو سکتا ہے؟ سورج بھی ڈوب گیا۔ اس کے بعد چاند کو دیکھا، چاند بھی ڈوب گیا۔ سورج کو دیکھا، کہا یہ تو بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اس پر بھی فنا آ گئی۔ تو فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے جتنا نظام ہے اس سب سے منہ موڑا
اور ایک اللہ کی ذات جو ان سب چیزوں کے پیدا کرنے والی ہے، اس کی طرف میں نے اپنے رخ کو کیا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھا، اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں خواہشات کے خلاف احکامات دوں گا تو پورا کرو گے؟ قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل اے اللہ، میں تیرے احکامات کو پورا کروں گا۔ ایک جگہ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا۔ جو آزمانا ہے، آزمائش ہے، یہ ہمیشہ انسان کی ترقی کے لیے ہوتی ہے، تنزل کے لیے نہیں۔ اللہ آزماتے اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو گرا دے، ہاں البتہ یہ ہے کہ آزمائش پر پورا اترنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم وَمَا ابْتَلَيْتَنِی بِهِ مِن رِخَاءٍ وَشِدَّةٍ فَمَسِّكْنِی بِسُنَّةِ الْحَقِّ وَشَرِيعَةِ الْإِسْلَام۔ اے اللہ، تو مجھے جیسے بھی آزمائے، چاہے وہ کشادہ حالات ہو اور چاہے تنگی کے حالات ہو، چاہے وہ خوشی کے حالات ہو چاہے وہ غم کے ہو، چاہے فراخی ہو چاہے تنگی ہو، اے اللہ دونوں صورتوں میں تو مجھے اپنے اسلام پر اور حق راستے پر جمائے رکھنا۔ تو ہر حال میں جمے رہنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے کہ بھئی اے اللہ میں تیرے تمام احکامات کے لیے تیار ہوں، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک مرتبہ ان کی قوم جو تھی وہ یعنی نکل گئے کوئی کسی تقریب وغیرہ پر، ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے عذر کیا کہ بھئی میں نہیں جا سکتا۔ ہم جب یہ سب چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں گئے اور ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور وہ جو بڑا بت ہے اس کے گلے میں اپنا کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب وہ واپس آئے انہوں نے دیکھا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا کیا، جو بڑا ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا یہاں ابراہیم نام کا ایک ہوتا ہے، وہ انہی کی برائیوں کو بیان کرتا ہے، اس نے ہی کیا ہوگا۔ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، ایک آدمی یا تو آدمی آلہ قتل جس کے پاس چلے وہ قاتل ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ اقرار کر لے یہ جو تمہارا بت ہے بڑا آلہ قتل بھی اس کے پاس ہے، میں ان سے پوچھ لو، ان سے پوچھو بھئی تمہارا یہ حال کس نے کیا، اگر یہ بول سکتے ہیں۔ اب ثم نوکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، سر نیچے کیے، سمجھ گئے وہ یہ کہاں بول سکتے ہیں۔ فرمایا اغفر لکم ولما تعبدون من دون اللہ، حکم ہو تم پر پھر تم اللہ کے غیر کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ یعنی جو چیزیں تمہیں نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، ایک بت کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور اس کو پوجتے ہو اور اس سے اپنی حاجتوں کو، یعنی کہتے عقل سے بعید بات ہے۔ جو بت انسان کے اپنے بنانے میں بھی انسان کا محتاج، جیسے چاہے اس کو بنائے، ایک ہاتھ چھوٹا بنا دے دوسرا لمبا بنا دے، ایک ٹانگ چھوٹی کر دے دوسرے، جیسے چاہے، اس بت سے میرے مسائل کیسے حل ہوں۔ آج میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہم سب کا جو ایمان ہے نا وہ بھی کچھ ایسا ایمان ہے کہ اگر ہمیں کوئی کہے، ابھی ہمارے سامنے کوئی آدمی سونے کا بت لے آئے نا اور اس کو کھڑا کر دے کہ بھئی اس سے کچھ ہو سکتا ہے، ہم کہیں گے توبہ توبہ، اس سے کیسے ہو سکتا ہے۔
لیکن اسی بت کے ہاتھ کو توڑ دیں نا، سونے کی ہر صورت میں ہمیں دے دیں، تو ہم کہیں گے ہاں اس سے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ نہیں میرے محترم دوستو، جیسے سارے بت سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے ٹکڑے سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ذہنوں کا بگاڑ ہے نا، اس نے سب کو برباد کیا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ یعنی یہ جو پیسہ ہے یہ آنا چاہیے، اور پیسے سے میری زندگی بنے گی، اور اس کے لیے پھر آگے جو ہے وہ ہم نہ جائز کو دیکھتے ہیں نہ ناجائز کو دیکھتے ہیں، بس حاصل کرو کیسے بھی ہو۔ اور ہمارے ذہنوں میں یہ بنا ہے کہ بھئی ہمارے جو مسائل ہیں وہ پیسے سے حل ہوں گے، حالانکہ ہمارے مسائل کے حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب اللہ رب العزت مسئلے کے حل کرنے پر آئیں گے تو بغیر پیسے کی بھی کر دیں گے، اور جب حل نہیں کرنا چاہیں گے تو پیسے سمیت بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی تربیت دی کہ بھئی ہر حال میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے مانگو، یا اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو صبر اور استقامت اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ انسان ہے اور انسان کے ساتھ مسائل ہیں، اور مسائل کی مختلف قسمیں ہیں، اور ہر آدمی کا مسئلہ بھی الگ ہے، لیکن حل سب کا ایک ہے، حل کی جگہ بھی سب کی ایک ہے، وہ ہے اللہ کی ذات اور اللہ کے سامنے جھکنا۔ یہ تعلیم کی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام۔ انبیاء نے ہمیں بتایا کہ بھئی جس حال میں بھی ہو تم اپنے رب کی طرف توجہ کرو۔ آج ہم بھی بیٹھتے تو اب کیا ہوا، جب وہاں سے جو ہے نا ان کو پتہ چلا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کو پتہ چلا کہ یہ کام تو یہیں سے ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی، اور جتنی نمرود کی مشینری تھی وہ ساری کی ساری حرکت میں آئی ابراہیم علیہ السلام کو ناکام کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ بہت بڑی آگ، اب اتنی بڑی آگ کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی اس میں آدمی کو ڈالیں گے کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا، اب ڈالنے سے پہلے فرشتے آئے، یہ جن کے سامنے جن کے ہاتھ میں خدمت تھی پانی کی، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ حکم دیں گے ایسے پانی برسے گا، ایسے بارش ہوگی، ساری آگ بجھ جائے گی۔ پہاڑوں والے فرشتے آئے، ان سب کو جو ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دیں گے، نہ یہ رہیں گے نہ آگ رہے گی، آپ حکم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا حکم نہیں دیا، اجازت دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، مجھے ضرورت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تمہاری نہیں، مجھے ضرورت ہے لیکن اپنے رب کی ہے۔ دائی وہ یعنی ہم سب حاجت مند ہیں اور ہم سب کی ضرورتیں ہیں، لیکن میرے محترم دوستو جو دائی ہوگا وہ اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھے گا، مخلوق کے سامنے نہیں۔ جس سے ہم مانگیں گے وہ انسان بیچارہ خود اپنے مسائل کے حل میں پریشان ہے، وہ ہمارے کیا حل کرے گا؟ تو دائی وہ اللہ کی طرف دیکھے گا اور اللہ سے مانگے گا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو واقعہ بیان کیے ہیں اس بات کے لیے کیے ہیں کہ بھئی ایسے نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے مسائل کو تو میں حل کروں گا اور تمہارے نہیں کروں گا۔
الیس اللہ بکاف عبدہ، فرمایا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ جس اللہ نے بندے کو پیدا کیا وہی اللہ بندے کی تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے۔ بس یہ ہے کہ ہماری عادت بن جائے اور ہر حال میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، 2 رکعت پڑھنا، اللہ سے مانگنا، اللہ مسائل حل کریں گے۔ اب ایک طرف سے وہاں سے آگ میں ڈالا گیا اور یہاں سے اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ ساری مخلوق پر حکم اللہ کا چلتا ہے، ساری مخلوق پر حکم اللہ کا چلتا ہے۔ مخلوق کھلی ہوئی نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کرے، یہ سب اللہ کے حکم میں جکڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ رائے گنج میں ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ بھئی جو ہے وہ مثال کے طور ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب جو ہے نا یہاں سے کسی نے ہمیں کہا مرکز کے اندر شیر آ گیا۔ اب شیر کا نام سنیں گے نا تو ہر ایک، اب شیر تو ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ بہت ساروں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، یوں سمجھ لو کہ دہشت گرد آ گئے۔ اب یہ لفظ سنیں گے نا، سنتے ہی ہر آدمی کے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا، کوئی ادھر چھپے گا، کوئی ادھر چھپے گا، او جان بچاؤ۔ اب خوف کی حالت ہے نا، اسی حالت میں ایک آدمی نے کہا کہ بھئی ہے تو صحیح لیکن پولیس کی تحویل میں ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، اب جو ہے نا کیا ہوگا، ہر کوئی جائے گا دیکھنے کے لیے کہ کون ہے، دیکھے تو پھر وہ جو پہلی مرتبہ سنا نا تو دل میں خوف پیدا ہوا، اور دوسری مرتبہ سنا تو وہ سارا کا سارا خوف ختم ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلی مرتبہ جب ہم نے سنا نا تو اس یقین سے سنا کہ ان سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، ان سے ہماری جان بھی جا سکتی ہے، اور جو دوسری مرتبہ سنا تو اس یقین سے سنا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ خود بندھے ہوئے ہیں پولیس کی تعلیم میں۔ میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، یہ ساری کی ساری مخلوق حقیقت میں یہ کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ سب اللہ کی قدرت میں جکڑی ہوئی ہے، اللہ کی قدرت کے بغیر پر نہیں مار سکتی۔ آج ہمارے دلوں میں جو سب کچھ خوف بیٹھا ہوا ہے نا، اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم سب کے دلوں میں بھی وہی اس سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ ابھی جو تبلیغ کی محنت ہے وہ اس بات کی محنت ہے کہ ایک اللہ کا خوف ہم سب کے دلوں میں ہو اور ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہو، پھر دیکھیں ہم اللہ کی اطاعت کیسی کرتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ کے احکامات ہم سے چھوٹتے ہیں۔ پھر میرے محترم دوستو، اللہ نے مدد فرمائی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں گے لیکن ہماری نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہمیں واقعہ بیان بھی اسی لیے کیا کہ اگر تم بھی اللہ کے دین کی محنت کرو گے تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی ہے، اللہ تمہاری بھی کرے گا۔ پھر انسان اس کے دل کے اندر جو ہے وہ یعنی اپنے علاقے کی محبت ہوتی ہے، اس کا علاقہ جیسے بھی ہو بس اسے اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا اور یہ حکم دیا کہ بھئی تم جو ہے نا یہاں سے اپنے جو علاقہ ہے اس کو چھوڑو اور ہجرت کرو۔ ہجرت اپنے گھر بار کو چھوڑایا۔ دین انسان کی زندگی میں ہجرت سے آتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے گھر بار کو چھوڑنے سے آتا ہے۔ ایک حدیث میں تو یہ یہاں تک آتا ہے کہ جب تک جو ہے نا وہ قیامت تک ہجرت چلتی رہے گی۔
ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور اللہ رب العزت نے ان کو بیٹا دیا. پھر وہاں شام چلے گئے, شام سے جو ہے وہ مکہ کا حکم دیا, مکہ چلے گئے. وہاں جو ہے نا جو اپنی اہلیہ ہے ان کو چھوڑا اپنے بیٹے سمیت, اور پھر وہاں پر ان کی قربانی ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ زمزم کا جو چشمہ ہے, پہلے جو ہے نا وہ وہاں وہ تڑپ رہے تھے, اور حضرت حاجرہ جو ہے وہ بیچاری کبھی صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا دوڑ رہی تھی کہ کوئی قافلہ نظر پڑے. جو نیچے کی جگہ تھی نا جہاں آج بھی جو ہے عمرے اور حج والے دوڑتے ہیں, یہاں پر دوڑ لگاتی تھی. اللہ رب العزت کو وہ حرکات ایسی پسند آئی کہ آج بھی وہاں حج اور عمرہ کرنے والے دوڑ لگاتے ہیں, سعی کہتے ہیں اس کو. اور ان کی قربانیوں سے اللہ نے زمزم کے چشمے کو جاری کیا. زمزم و لما شرب لہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمزم جس مقصد کے لیے دیا جائے اللہ حل فرما دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے زمزم پیتے ہوئے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں, ورزق واسعا, اور کشادہ رزق کا, وشفاء من کل داء, اور اے اللہ ہر قسم کی بیماری سے شفا کا. جسمانی روحانی ہر قسم کی, جو قسم کی دعائیں مانگی جائے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کرتے ہیں. لمبا واقعہ ہے, خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب یعنی میں مختصر عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ بڑے ہوئے تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا. اور ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے, اور پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتی ہے, اور اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا. ہم سب کے خواب جو ہے نا واللہ علم کس حال میں ہے, اللہ ہی کے علم میں ہے. اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کہیں دیکھے کہ میں بیٹے کو ذبح کرو تو بیٹے کو ذبح کر دے. لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کا خواب تو وہی تھا. جب انہوں نے خواب میں دیکھا تو اصل چیز کیا تھی, وہ بیٹے کا ذبح کرنا نہیں تھا, بلکہ اصل تو بیٹے کی محبت کو ذبح کرنا تھا. کہ اللہ کا حکم ہو, اس کے مقابلے میں اس اللہ کے حکم کے مقابلے میں بیٹے کی حیثیت نہیں, اللہ کے حکم کے مقابلے میں چیزوں کی حیثیت نہیں, اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی چیز کی حیثیت نہیں. اللہ اور اللہ کا حکم یہ سب سے بڑی چیز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو سچا کر دیا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے, چھری بھی پھیری. اللہ رب العزت نے فرمایا قد صدقت الرؤیا, اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ مینڈا بھیجا اور انہوں نے اس کو ذبح کیا. تو آج بھی ہم سب کے لیے جو ہے نا وہ اس میں سبق ہے کہ بھائی ہمارے سامنے اللہ کے احکامات ہو, اور اللہ کے احکامات ہماری زندگی میں ہو, یہ ضروری ہے. یعنی قربانی, اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, اللہ کو نہ تو تمہارے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے, ولکن ینالہ التقوی منکم, فرمایا اللہ کو تو تمہاری پرہیزگاری اور تقوی پہنچتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں داخل کرنے والی اکثر چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق اور تقوی, اچھے اخلاق اور تقوی. ہمارے اخلاق بھی درست ہیں, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, لوگوں کے ساتھ لین دین, لوگوں کے ساتھ معاملات. ایسا نہ ہو کہ ہم ہر چیز میں اسی چکر میں ہو کہ دوسرے سے میں کیسے چلتی ہوں, یا اپنا تو سب کچھ, اپنے لیے تو سب کچھ چاہے اور دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں. فرمایا تم میں سے کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ جو چیز اپنے لیے چاہتا ہے وہ اپنے مومن کے بھائی کے لیے نہ چاہے. آج ہم سب کے اگر ایک ایمان کے معیار کو دیکھا جائے نا تو ہم سب کا ایمان پتہ نہیں کہاں رہ جائے گا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ چاہتے ہیں، سب سے افضل شاخ ہے لا الہ الا اللہ، اور فرمائے سب سے نچلی کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کانٹا پڑا ہوا ہو تو ہٹا دو، لیکن جم لگا دو۔ اسی طریقے سے عجیب بے نیتی ہے، ایک آدمی جو ہے نا اس کو اپنا گھر کی تعمیر کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ جہاں راستے کو بند کرتا ہے کس بات کے لیے؟ کہ بھئی میرا لینٹر ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس سے بھی بڑی بے نیتی کیا ہے کہ جب اس سے وہ کچھ مسالہ بچ جاتا ہے نا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی راستے کے اندر کہیں کھڈے ہو اس میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو۔ نہیں، وہ وہیں پر جو چھوڑتا ہے وہیں سوکھ جاتا ہے، ایک اور جو ہے نا وہ جب بناتا ہے۔ یعنی اگر سوچا جائے تو وہ جو ایمان کا ادنا حصہ ہے نا وہ بھی ہمیں حاصل ہے کہ نہیں، واللہ اعلم۔ راستے سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ راستے سے کانٹے کا ہٹا دینا، فرمایا راستے سے تکلیف، یعنی ہر وہ چیز جو راستے پر چلنے والوں لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے اس کو ہٹاؤ۔ یہ کم درجہ ہے، سب سے کم درجہ ہے ایمان۔ اب ہم جو راستے میں تکلیف دہ چیز ہوتی ہے نا اسی کو لگاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو، چلنے والوں کو تکلیف ہو۔ کسی نے جمپ لگانے ہیں، کسی نے کھڈے کھودنے ہیں، کسی نے کیا۔ ہمارے گھر سے جو پانی نکلتا ہے نا اس کو بھی سڑک کی طرف کرتے ہیں تاکہ ڈوب جائے، پرواہ نہیں ہے۔ تو اگر اخلاق کی بات دیکھی جائے تو پتہ نہیں کہاں پر ہمارے اخلاق ہیں، اور یہ کچھ سب ایسی باتیں ہیں کہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہر آدمی کا ذہن اس طرف کام کرتا ہے، لیکن میرے محترم دوستو بے نیتی ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا کہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیزیں کیا ہے؟ وہ اکثر چیزیں جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں، فرمایا الفم والفرج، زبان، منہ، زبان ہماری غلط باتیں کرنا، کسی کو گالی دے دی، کہیں چغلی لگا دی، کہیں کسی کی غیبت کر دی، پتہ نہیں ہم اس زبان سے کون سے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال یہ اکثر جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو، یعنی یہ جو دعوت والی محنت تھی، یہ ام الحسنات ہے، نیکیوں کی ماں ہے۔ اب حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے تھے کہ بھئی جو تبلیغ کا کام ہے نا اس کی اصل تعدیہ ہے۔ تعدیہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک سے دوسرے کو لگنا، اور میرے محترم دوستو یہی اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا۔ وہ جو تبلیغ کا کام تھا نا، دعوت کا کام، وہ اللہ پیغمبروں سے لیا کرتے تھے، بس پیغمبر آتے تھے اور محنت کرتے تھے، ایک سلسلہ چلتا تھا، کہیں پر ایک پیغمبر، کبھی جو ہے وہ کہیں انبیاء، ہر علاقے میں مختلف، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آخر میں حضور پاک علیہ السلام پر آ کر بند ہو گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری پیغمبر بنایا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایسے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی محنت کو بھی اللہ نے بند کیا، پیغمبر ہی بند کی،
لیکن دین کی محنت کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بکھیر دیا، سب کو تبلیغی بنا دیا۔ وہ جو تبلیغ کا کام صرف پیغمبر کیا کرتے تھے، اللہ نے اس امت کے ہر فرد کو دے دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس اصول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تعمیر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے اس امت کو اس کام پر لگایا، بنیاد یہی تھی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اللہ نے سراج منیرا فرمایا، وہ چراغ جو اوروں کو منور کرتا ہے۔ وہاں 1,24,000 آئے تھے نا، یہاں 23 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی تو 1,24,000 صحابہ کرام کو تیار کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کیا کہ اے اللہ، یہ بھی پیغمبروں کی طرح تیری دین کی ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، اے صحابہ تم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے کہ یہ دین غائبین تک پہنچائے، جو حاضر ہے اس کے ذمے ہے غائبین تک پہنچانا۔ صحابہ حاضر تھے اور ہم سب غائب تھے، انہوں نے محنت کی، یہ دین ہم تک پہنچا۔ وہ جو میں یاد کر رہا تھا کہ وہ حاجی صاحب فرماتے تھے کہ بھئی اس کام کی اصل تعبیہ ہے ایک سے دوسرے کو لگنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھے، لیکن انہوں نے یہ محنت اکیلے نہیں کی، بلکہ 1,24,000 تو حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ حج کے موقع پر تھے، اس کے علاوہ بھی بے شمار صحابہ کرام۔ پھر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ایسے کی کہ وہ بس ایسے نہیں تھے کہ بس خود انصار سے 6 جن سے عقبہ کے موقع پر بیعت ہوئی، پھر ان کی تربیت ایسے ہوئی کہ وہ نئے جو چند گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے، انہوں نے 1 سال کی محنت سے 6 سے 12 ہوئے۔ اور پھر انہوں نے حضور پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کی تربیت یافتہ لوگوں میں ایک آدمی کی تشکیل کر دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ 1 سال مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے محنت کی، اور سیرت النبی میں لکھا ہے کہ ایسے محنت کی کہ مدینہ کے ہر گھر پر روزانہ گشت کر رہے ہیں۔ تو وہ 12 تھے، 1 سال میں 12 سے 72 بنے، اور پھر اس طریقے سے ہوتے ہوتے ہر ایک کو یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی تھی کہ بھئی آگے میرا کام ہے اللہ کے دین کو آگے پہنچانا۔ میرے محترم دوستو، میں یہ بات بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے تبلیغ کا کام زیادہ ہوا اور جیسے جیسے پھیلتا گیا، ہم سب سے بھی یہی چیز نکل گئی۔ آج ہم تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لیکن مثال کے طور اب ہمارے یہاں مسجد کی تعلیم ہے، مسجد کی تعلیم ہم کرتے ہیں نا، تو مسجد کی تعلیم میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بھئی مسجد کی تعلیم میں اوروں کو بیٹھانا بھی تو میرے ذمہ ہے۔ پہلے یہی ہوا کرتا تھا کہ بھئی تعلیم میں جو بیٹھتا تھا وہ اپنے ساتھ کم از کم ایک اور کو ترغیب دے کے بیٹھاتا تھا۔ اچھا، اسی طریقے سے ہمارا گشت ہوتا ہے، مقامی گشت میں جماعت نکلتی ہے۔ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک استقبال والا ہوتا تھا، اور وہ جو نکلی ہوئی جماعت ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو نقد وصول کرتے تھے، استقبال والے کے حوالے کرتے تھے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، پڑھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، درمیانی بات میں بیٹھ جاؤ، نہیں پڑھی ہے نماز پڑھ لو اور بیٹھ جاؤ۔ جو جماعت سے رہ گئے ہیں بعد میں آ رہے ہیں، ان کو بھی پیار و محبت سے ہاتھ ملا کے درمیانی بات میں بیٹھانا، وہ تعزیہ اصل تھا، ایک سے دو۔ آج ہم گشت کرتے ہیں لیکن گشت کے اندر نقد کی دعوت تک نہیں چلتی۔ اسی طریقے سے بیان ہوتا ہے، مغرب کے بعد بیان ہے۔ پرانے ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ سنتیں تو سنتیں ہیں، سنتوں کے بعد نوافل بھی پڑھتے ہیں، عوامل بھی پڑھتے ہیں،
جو نیا مجمع ہے وہ سب چلا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب جو ہے وہ مغرب کے بعد بیان ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو تبلیغ والے ہیں وہ ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں اور باقی لوگ ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں، سب تبلیغ والے بگڑ کر لوگوں میں نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد جو ہے جیسی جلدی جلدی سنتیں پڑھتے تھے، ہاں بھائی پیار اور محبت سے لوگوں کو بٹھاتے تھے، بھائی بیان ہوگا آپ تشریف رکھتے، بیان ہوگا آپ تشریف رکھتے۔ شب جمعہ ہوتا تھا، شب جمعہ ایسے نہیں کہ بس جو ہے وہ اکیلے بستر اٹھائے اور چل پڑے، ایک ایک آدمی کو وصول کرتے تھے، اپنے ساتھ لے کر آتے تھے۔ اسی طریقے سے یعنی ہر چیز کے اندر وہ تعزیہ جو تھا نا اس کی شان نمایاں تھی۔ آج ہم میرے محترم دوستوں دعوت اللہ کا احسان ہے، ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی ہیں پابندی کے ساتھ روزانہ وقت دیتے ہیں، پابندی کے ساتھ اپنا مقامی گشت کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ تعلیم، سب کچھ میں پابندی ہے، لیکن وہ تعزیہ نہیں رہا، وہ دوسروں کو بٹھانا، دوسروں کو، یہ اصل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہی فکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، فرمایا تمہاری جان بھی نہ چلی جائے اس حسرتوں میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ رب العزت انسان سے کام لیتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ دل میں تڑپ ہو کہ بھئی ہر مسلمان اللہ کے دین، بھائی میرے محترم دوستو تبلیغ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی پارٹی بڑھانا یا کوئی نہیں، میرے محترم دوستو تبلیغ کا کام ام الحسنات ہے، ساری نیکیوں کی ماں ہے۔ ایک آدمی جو دعوت والی محنت میں لگے گا تو دعوت والی محنت میں لگنے سے اس کے اندر مکمل دین اس کی زندگی میں آئے گا۔ جیسے ام الحسنات کا مطلب کیا ہے کہ نیکیوں کی ماں، جیسے آدمی کی پیدائش بغیر ماں کی نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں نیکیاں دعوت والی محنت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ دعوت والی محنت اور اس محنت میں لگنا اور اس میں قربانی کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ اسباب ہے زندگی کے اندر دین کے آنے کے۔ تو اس کے لیے اب ہمارے دلوں کے اندر یہ تڑپ ہو، بھئی ہمارا محلہ ہے، ہمارے محلے کے اندر 5 اعمال ہیں، اب 5 اعمال ایسے نہیں ہیں کہ تبلیغ والوں کے لیے ہیں، 5 اعمال ہر مسلمان کے لیے ہیں۔ دین ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور دین کے بغیر انسان کی زندگی فضول ہے۔ جن لوگوں کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا تو چوپائے ہیں بلکہ چوپائے سے بھی بدتر ہیں۔ زندگیوں میں دین آنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمارے دلوں کے اندر تڑپ ضروری ہے، ہمارے دلوں کے اندر اس بات کا جذبہ ضروری ہے کہ ہر آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، ہر آدمی۔ اور یہ تو ہم جو ہے نا وہ دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ایک آدمی کو اچھی نوکری ملتی ہے نا، اور اس کے بس میں ہوتا ہے کہ اپنے سارے خاندان کو اس میں لگانا چاہتا ہے۔ کیسے عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا مبارک کام دیا، اور ہم خود کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر تڑپ نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی آدمی اس سے نہ رہے۔ نماز پڑھتے ہیں، محلے کے اندر ماشاءاللہ اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم کارگزاریاں سنتے ہیں یہاں پر، کوئی کہتا ہے ہمارے یہاں 80% لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی کہتے ہیں 90% پڑھتے ہیں۔ 90% کا مطلب کیا ہے کہ 100 میں سے 90 پڑھتے ہیں۔ یار یہ 100 میں سے 90 پڑھتے ہیں، 90 جو پڑھنے والے ہیں اتنی محنت نہیں کر سکتے ہیں کہ 10 کو بھی پڑھا لیں۔ 80 میں اتنے محنت نہیں کر سکتے ہیں کہ باقی 20 کو بھی نماز پڑھا دیں۔ آج میرے محترم دوستو ہمارے دلوں کے اندر سے وہ جو تعزیہ ہے نا، ہمارے دلوں کے اندر اس بات کی تڑپ کہ بھئی دوسرے کو بھی یہ خیر پہنچے۔ دنیا کے اندر ہم اس کی سوچتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے، حالانکہ آخرت اصل ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، بھائی ہم سب ایسی محنت کریں کہ ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے، ہر جتنے ہمارے
یعنی نماز پڑھنے والے ہیں، ان کی ساری مسجدوں میں 5 اعمال ہو اور ہر آدمی ماشاءاللہ پابندی سے روزہ لگائے. ایسی عجیب سی بات ہے، ہم سے روزہ لگاتے ہیں، وہ ماشاءاللہ پرانے جو ساتھی ہوتے ہیں نا 4 ماہ لگائے ہوئے، بھائی 6 کی جماعت ہے تو 6 کے 6 پرانے چل پڑتے ہیں. کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، اب تو بھائی بڑوں کی طرف سے بھی یہی ہے کہ بھائی نیو کا یعنی وہ خروج موقوف ہے، لیکن جب خروج کھلا ہوا تھا ہم یہاں دیکھتے تھے 12 جو ہے نا وہ سارے پرانے جا رہے ہوتے. نہیں میرے محترم دوستو، ہمارے اندر تڑپ ہو، غم ہو، فکر ہو کہ بھئی ہمارا جتنا نیا مجمع ہے وہ بھی اس کام میں آگے ہو. جوان ہے، بہت سارے جوان ہیں ہر محلے میں. اور بھئی جب ان کو یہ ماحول نہیں ملے گا تو یقینی بات ہے کہ خالی جگہ تو نہیں رہتی ہے، یقینی بات ہے خالی جگہ کو برائیاں ہو. یہ جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی اگر امت کا فارغ وقت تم نے لے لیا تو 50% برائیاں خود بخود دنیا میں ختم ہو جائے گی. یہ جو برائیاں ہے نا یہ فراغت کی پیداوار ہے. ہمارے ہاں کتنے ماشاءاللہ اسکول کالج کے بڑے طلباء ہیں، تاجر حضرات ہیں، ہفتہ اتوار کو فارغ ہوتے ہیں، جمعے کو اکثر مارکیٹیں بند ہوتی ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے فیروزے کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی، لیکن دیکھا جائے تو اتنی نہیں بڑھی جتنی بڑھنی چاہیے. تو اس کے لیے کیا ہے، اپنے دل کے اندر تڑپ پیدا کرنی پڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت یہ بھی ہوتی تھی کہ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، تم ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے. اور حیات الصحابہ میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بعض لوگوں کو اتنے اونچے درجے دیں گے کہ جس کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی خوش ہو جائیں گے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے اور اللہ کو لوگوں کا محبوب بنائیں گے اور زمین پر لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کریں گے. زمین پر لوگوں کی خیر خواہی، بھائی یہاں سے کبھی ایک طرف کی تشکیل، کبھی دوسرے کی طرف کی تشکیل، کبھی ایک علاقے میں، کبھی کس نہیں، اپنا کوئی مقصد نہیں ہے. لوگوں کی خیر خواہی، ان کی جنت بن جائے، یہ جہنم سے بچ جائے. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے، لیکن اللہ کو لوگوں کا محبوب کیسے بنائیں گے؟ فرمایا یہ لوگوں کو ان کاموں کی کرنے کی ترغیب دیں گے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. ان کی ترغیب سے جب لوگ اس پر آ جائیں گے خود بخود اللہ کی محبوب بن جائے. تو میرے محترم دوستو، اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا. اللہ نے یعنی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنا بہت احسان کیا کہ یہ کام ہم سب کو عطا فرمایا. تو اس کام کے اندر اپنی یہ جو تبلیغ کا کام ہے، نہ چلنے کا ہے، نہ 4 مہینے کا ہے، نہ سال اور 7 ماہ کا ہے. یہ تبلیغ کا کام تو پوری زندگی کا ہے. اور پیغمبروں کو اللہ جو دیا کرتے تھے وہ بھی پوری زندگی کے لیے دیا کرتے تھے، کچھ خاص وقت کے لیے نہیں دیا کرتے. اس لیے اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے اور بھائی اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے. اس کے لیے بھائی پہلا تقاضا یہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ پرانے ساتھی جن کے سالانہ چلے رہتے ہیں وہ حضرات اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ نقد تیار ہو اور یا عید کے بعد تیار ہو. وہ سب محدود جماعتیں ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم آئیں اور بھائی جو ہے نا وہ جماعتیں پوری ہو چکی ہوں.